صفات میں خوبصورت وادی تھی جہاں سرسبز چشمے اور چراگاہیں تھیں۔ یہاں کے پہاڑی دامن میں ایک سیدھا سادہ چرواہا رہا کرتا تھا، نام تھا فہیم۔ دن بھر اپنی بکریوں کو لے کر وہ پہاڑوں کی ڈھلوانوں پر گھومتا، بانسری بجاتا اور شام ہوتے ہی واپس اپنے جھونپڑی نما گھر کی طرف لوٹ آتا تھا۔ فہیم نہایت ایماندار اور خاموش طبیعت کا لڑکا تھا۔ اس کا دل صاف آئینے کی طرح تھا اور اس کے چہرے پر ہمہ وقت ایک عاجزانہ مسکراہٹ رہتی تھی۔ لوگ اسے پسند کرتے تھے مگر اکثر دولت مند لوگ اس کی سادگی کا مذاق اڑاتے تھے۔ ایک دن شہر سے ایک چالاک سوداگر جس کا نام مالک بن خلدون تھا اس وادی میں آیا۔ وہ گھوڑے پر سوار، قیمتی لباس میں لپٹا اور آنکھوں میں ہرس لیے یہاں کسی نایاب بکری کی تلاش میں نکلا تھا۔ اس کی شہرت تھی کہ وہ نفع کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا، چاہے کسی معصوم کا نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ مالک کی نظر فہیم کی ایک خاص سفید بکری پر پڑی جو اپنی نسل خوبصورتی میں نایاب تھی۔ اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وہ دل ہی دل میں مسکرایا اور بولا، یہ بکری اگر کم سم میں مل جائے تو بازار میں 3 گنا نفع دے سکتی ہے۔ وہ فہیم کی طرف بڑھا، سلام کیا اور بولا، یہ نوجوان یہ بکری کتنے میں بیچو گے؟ فہیم نے ادب سے سر جھکایا اور کہا، حضور یہ بکری میرے والد کی نشانی ہے، بیچنے کا ارادہ نہیں۔ مگر سوداگر کے لبوں پر ایک چالاکانہ مسکراہٹ ابھری، ارادہ تو بدلا جا سکتا ہے بھائی، میں تمہیں 2 بکریوں کے برابر سکے دوں گا، تم نہیں خرید لینا۔ فہیم کچھ دیر خاموش رہا۔ سوداگر کے الفاظ میٹھے تھے مگر نیت میں کچھ کھوٹ تھا، اس لیے اس نے دل سے محسوس کیا۔ مگر ابھی وہ خاموشی سے سوچنے لگا۔ فہیم کی آنکھوں میں کشمکش تھی۔ ایک طرف باپ کی نشانی تھی، وہی سفید بکری جو اس کے مرحوم باپ نے مرتے وقت اسے یہ کہہ کر سونپ دی تھی، بیٹے یہ صرف بکری نہیں، تیرے رزق کا پہلا ذریعہ ہے جس کے ساتھ سچائی صبر سے باندھنا، یہی تیرا اصل سرمایہ ہوگا۔ دوسری طرف مالک بن خلدون جیسا تجربہ کار سوداگر کھڑا تھا جو باتوں سے دھوکہ دینے کا ماہر تھا۔ وہی تم نوجوان ہو، سمجھدار ہو، مگر تم جانتے نہیں کہ وقت کیسے بدلتا ہے۔ یہ بکری آج تمہیں 2 بکریوں کا فائدہ دے سکتی ہے، کل اگر کچھ ہو گیا تو اس نے جیب سے کچھ چمکتے سکوں کی تھیلی نکالی اور فہیم کے سامنے جھلکائی۔ سکوں کی چنکار نے لمحہ بھر کو فہیم کو چونکا دیا، لیکن اس کے دل میں ابا کی آواز پہنچی، جو سوداگر دل کی سچائی کے خلاف ہو وہ کبھی خوشی نہیں دیتا۔ سونے کے ڈھیر کیوں نہ ہوں؟ فہیم نے نظر جھکا کر نرمی سے جواب دیا، مالک جی میں اس کے انداز سے متاثر ہوں مگر معاف کیجیے، یہ بکری نہیں بیچ سکتا، یہ میرا اثاثہ ہے۔ میرے والد کی یادگار کی مسکراہٹ لمحہ بھر کو غائب ہوئی مگر وہ سنبھل گیا۔ چلو خیر، تم ابھی جوان ہو، اگر کبھی بیچنے کا ارادہ ہوا تو مجھے ضرور بتانا۔ یہ کہہ کر وہ گھوڑے پر سوار ہوا۔ جاتے جاتے ایک گہری نظر پر اس کی جھونپڑی اور اس کی بکریوں پر پڑی۔ اس کی آنکھوں میں ہرس تھی۔ وہ دل میں بولا، اگر یہ لڑکا سودا نہیں کرے گا تو میں اسے ایسا موقع دوں گا کہ اسے خود ہی بیچنی پڑے گی۔ چند دن کے بعد ایک عجیب سی تبدیلی آنے لگی۔ پانی کے چشمے خشک ہونے لگے، چراگاہ کی گھاس کمزور اور زرد ہو گئی، فہیم کی کئی بکریاں بیمار پڑ گئیں، دیگر چرواہے بھی پریشان ہونے لگے مگر کسی کو اندازہ نہ ہوا کہ اصل سبب کیا ہے۔ ایک رات جب وہی تنہا اپنی جھونپڑی میں بیٹھا بکریوں کی فکر میں گم تھا، ایک پردہ نشین بوڑھی عورت آئی۔ اس نے دھیرے سے کہا، بیٹا کچھ لوگ اس وادی کو خوشحال نہیں دیکھ سکتے، ہوشیار رہو اور اپنے مال کا دھیان رکھو، جس سے تم عزیز رکھتے ہو وہ دوسروں کو بھی نظر آتا ہے مگر ہر نظر خیر خواہ نہیں ہوتی۔ فہیم کی رات کروٹوں میں گزری، وہ بار بار بوڑھی عورت کی باتیں یاد کرتا رہا، ہر نظر خیر خواہ نہیں ہوتی، یہ جملہ جیسے اس کے دل میں نقش ہو گیا تھا۔ صبح ہوتے ہی وہ چراگاہ کی طرف نکلا تھا، بکریوں کو دیکھ سکے مگر وہاں پہنچ کر اس کا دل
اس کا دل دب سے رہ گیا۔ اس کی وہ سفید بکری جو سب سے الگ، سب سے چمکدار اور صحت مند تھی، وہ غائب تھی۔ فہیم نے پورا میدان چھان مارا مگر کوئی قدموں کے نشان، نہ کوئی رسی ٹوٹنے کا، نہ دروازہ کھلا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بکریاں اپنی جگہ تھیں مگر جس سے اسے سب سے زیادہ لگاؤ تھا وہی بکری غائب تھی۔ گاؤں کے بزرگ چرواہے آئے، فہیم کی آنسو دیکھ کر پوچھا کیا کسی سے دشمنی تھی؟ فہیم نے خاموشی سے سوداگر کا ذکر کیا۔ بوڑھا چرواہا گہری سانس لے کر بولا، مالک بن حدود، وہ اپنے آدمی جب کسی چیز کی ضد کر لے تو کچھ نہ کچھ ضرور کرتا ہے۔ شاید اسی نے ہی مدہوش کے بغیر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس شان سوداگر جب اس وادی میں نظر آیا، اس کے ساتھ اس کا نوکر تھا اور گھوڑے کی پشت پر ایک چادر سے ڈھکی ہوئی کوئی شمندری ہوئی تھی۔ فہیم نے دور سے دیکھا، دل دہکنے لگا۔ مالک نے قریب نہ آ کر مسکرا کر کہا، ارے بھائی، سنا ہے تمہاری بکری کھو گئی ہے؟ بہت افسوس ہوا۔ اس کی آواز میں ہمدردی تھی مگر آنکھوں میں چھپا مذاق تھا۔ وہاں نے صبر سے جواب دیا، ہاں کھو گئی ہے مگر اللہ بہتر جانتا ہے کہ جو جاتا ہے وہ لوٹ کر بھی آتا ہے اگر نیت صاف ہو۔ مالک نے ایک مصنوعی سانس لی، اگر تمہاری بکری واپس نہ ملی تو میرے پاس ایک تجویز، تمہاری باقی بکریاں خرید لیتا ہوں، اچھے دام، تم نئی زندگی شروع کرو۔ یہ وہی لمحہ تھا جس کا وہ انتظار کر رہا تھا، فہیم کو مجبور کر کے اسے خریدنا۔ لیکن فہیم کی آنکھوں میں اب ہلکی سی روشنی تھی۔ اس نے ایک نظر ایک گھوڑے کی پشت کی طرف ڈالی جہاں چادر حرکت کر رہی تھی، جیسے کوئی جانور سانس لے رہا ہو۔ سوداگر صاحب، فہیم نے آہستہ کہا، کیا آپ کے گھوڑے پر بندھی چیز ایک بکری ہے؟ مالک کی مسکراہٹ بار کے لیے ایک منٹ کے لیے غائب ہو گئی۔ لیکن نہیں، وہ تو ایک پرانا سامان ہے میری بیوی کے لیے، اس نے جلدی سے جواب دیا۔ لیکن فہیم اب خاموش نہ رہ سکا۔ اگر اجازت ہو تو میں صرف ایک نظر ڈالوں؟ تبھی میری بکری کو مالک کے چہرے پر سخت دی گئی۔ مالک بن خلود کی آنکھیں لمحہ بھر کو گھبرا گئی۔ وہ شخص جو ہمیشہ نرمی سے بات کرتا تھا، اب اس کی آواز میں ایک کڑواہٹ چھپ کر رہ گئی تھی۔ وہی تم مجھ پر شک کر رہے ہو؟ میں ایک بڑا سوداگر ہوں، میری عزت ہے، مقام ہے، تم ایک عام چرواہے ہو اور مجھ سے بازیں پرس کر رہے ہو۔ فہیم نے نہایت سکون سے کہا، عزت رتبے سے نہیں، نیت سے، محنت۔ اگر آپ کے پاس میری بکری نہیں تو دیکھنے دیجیے، کیا حرج ہے؟ یہ بات سن کر ادھر ادھر کے چرواہے بھی جمع ہونے لگے۔ جب خاموشی سے مالک اور فہیم کو دیکھنے لگے، مالک کے نوکر کی آنکھیں جھکنے لگیں، وہ بار بار گھوڑے کی پشت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایک بزرگ چرواہا آگے بڑھا، مالک صاحب، اگر آپ کا کوئی قصور نہیں ہے تو یہ بات ثابت کرنا آپ کے وقار میں اضافہ کرے گی۔ اجازت دیجیے، ہم خود دیکھ لیتے ہیں۔ اب مالک کے چہرے سے رنگ اڑنے لگا۔ اس نے نوکر کی طرف دیکھا جیسے کوئی خاموش پیغام دے رہا ہو، مگر نوکر کی نظریں اب بھی جھکی ہوئی تھیں۔ آخرکار مالک نے غصے سے گھوڑے کی طرف اشارہ کیا، اچھا دیکھ لو، مگر یاد رکھنا اگر یہ تمہاری بکری نہ ہوئی تو تم سب کو مجھ سے معافی مانگنی ہوگی۔ چرواہے آگے بڑھے، انہوں نے چادر آہستہ سے اٹھائی۔ چادر کے نیچے وہی سفید بکری تھی، وہ فہیم کی نایاب اور خاص کری جو اب تھا خاموشی سے بندھی ہوئی تھی۔ اس کی گردن پر وہی مخصوص نیلی مالا تھی جو فہیم نے خود اپنے ہاتھوں سے پہنائی تھی۔ مجمع میں ہلچل سی مچ گئی۔ فہیم نے ایک گہری سانس لی مگر اس کی آواز پرسکون رہی، مالک صاحب، آپ جیسے لوگ عزت کو خرید سکتے ہیں مگر ضمیر کو نہیں۔ مالک نے کچھ بولنا چاہا مگر الفاظ ذہن میں اٹک گئے۔ چرواہوں نے بکری کھولی، فہیم کے حوالے کی اور سب کی نظریں اب مالک پر تھیں، جن میں سوال بھی تھا اور ملامت بھی۔ اس لمحے مالک کا نوکر آگے بڑھا اور سب کے سامنے بول پڑا، حضور، معافی چاہتا ہوں مگر بکری میں نے نہیں چرائی، یہ سب مالک کا حکم تھا، میں تو صرف ان کا تابع دار ہوں۔ خاموشی چھا گئی۔ مالک کی
چلاکی، اس کا غرور، اس کی دولت سب لوگوں کے دلوں سے گر چکی تھی۔ بزرگ چرواہے نے کہا، کبھی کبھی ایک ڈگرین کی سچ اور جھوٹ کے درمیان پردہ چاند کر دیتی ہے۔ مالک شرمندہ ہو کر گھوڑے پر سوار ہوا اور بغیر کچھ کہے واپس چلا گیا۔ وہی اپنی بکری کو گلے لگا کر آنکھیں بند کیے صرف اتنا بولا، عطا اللہ تیرا شکر ہے تو نے خاموش نہ تھی، وہ اندر ہی اندر راگ بگولا تھا۔ اسے نہ صرف سب کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا بلکہ ایک عام چرواہے نے اس کی چالاکی کو نیچا دکھایا تھا۔ وہ رات اس نے تڑپتے ہوئے گزاری اور صبح ہوتے ہی اپنے محل جیسے مکان میں بیٹھ کر ایک نیا منصوبہ سوچنے لگا۔ اگر میں فہیم کو طاقت سے نہیں جھکا سکتا تو میں اسے عزت سے بہکا دوں گا، اور جب وہ بلند ہو جائے گا میں اسے گرا کر مزہ چھکاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے نوکر کو بھیجا اور ایک خاص پیغام کے ساتھ۔ چند دن بعد کہیں کو ایک خط ملا، مہر شدہ اور خوشبودار۔ اس پر لکھا تھا، فہیم بھائی، آپ کی ایمانداری نے مجھے بدل دیا ہے۔ میں اپنی سابقہ حرکت پر شرمندہ ہوں۔ آپ جیسے لوگ دنیا کے لیے مثال بننا چاہتے ہیں۔ آپ میری بکریوں کے نگران بنے، ایک بڑی تنہا شہر میں رہائش اور عزت کے ساتھ حق کے آخر میں مالک کا دستخط اور معافی کے الفاظ کی درج تھے۔ فہیم نے خط بار بار پڑھا۔ چرواہے دوستوں نے بھی مشورہ دیا، دیکھو فہیم، شاید مالک واقعی بدل گیا ہے۔ عزت کے ساتھ، اگر وہ موقع دے رہا ہے تو برا کیا ہے؟ لیکن فہیم کے دل میں کہیں شک نہیں تھا۔ وہ دعا مانگتے بیٹھا، آنکھیں بند تھیں، وہ اللہ سے رہنمائی چاہے۔ اسی رات اس نے خواب میں اپنے والد کو دیکھا۔ وہ کہہ رہے تھے، بیٹا، اور بلندی حقیقت کی نہیں، بعض اوقات زمین پر رہ کر یہ آسمان جیتنے اگر تم جاؤ تو ہوشیار رہنا۔ صبح ہوتے ہی فہیم نے فیصلہ کر لیا، وہ مالک کا پیغام قبول کرے گا مگر آنکھیں کھلی رکھے گا۔ کچھ دنوں بعد وہ شہر پہنچا، وہی مالک بنت خلدن کا وسیع عریض حویلی۔ پہنچے میلاد غلام اور اونچی باتیں۔ مالک نے فہیم کا استقبال کھلے دل سے کیا۔ فہیم بھائی، آپ کی عزت میرے دل میں بہت بڑھ گئی ہے۔ اب آپ میری تمام بکریوں کے مختار ہو گئے ہیں، جو چاہے وہ حکم کرو۔ مگر کچھ ہی دنوں میں فہیم نے دیکھا کہ یہ دنیا الگ تھی، جہاں ہر مسکراہٹ کے پیچھے غرض، ہر دعوت کے پیچھے چالاکی اور ہر طریقے کے پیچھے سازش چھپی ہوئی تھی۔ ایک رات جب فہیم آنگن میں تنہا بیٹھا تھا، مالک کے دو خاص نوکر آپس میں سرگوشی کرتے گزرے، بس ایک ہفتہ اور پھر اس کی نیک نامی کو ہم ایسا داغ دیں گے کہ یہ شہر چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا۔ فہیم نے سن تو لیا، مگر وہ چپ وقت سے جا رہا تھا۔ اپنے صبر، سچائی اور عقل کے اصل امتحان تھا۔ مالک بنت خلدن کی سازش پوری دنیا کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ اس نے فہیم کے لیے نہ صرف شہر بھر میں تعریفوں کے پل باندھے بلکہ اس کی ایمانداری کو ایک نئی شناخت دینے کا ناٹک بھی کیا، اور اس کے ہاتھ میں بکریوں کا پورا نظام تھما دیا، اور اسے ایک ایماندار چرواہے کے لقب سے پہچانا جانے لگا۔ اگر اس پر پردہ مالک نے اپنے دو خاص نوکروں کا ایک کرونا کان سونپ دیا، اور منصوبہ یہ تھا کہ مالک کے خزانے سے کچھ بھی سکے غائب کیے جائیں اور وہ چوری فہیم کے کمرے سے برآمد کی جائے، تاکہ پوری بستی میں یہ اعلان کیا جا سکے کہ جس پر ہم سب نے بھروسہ کیا وہی سب سے بڑا دھوکے باز نکلا۔ ایک رات مالک نے نوکر چپکے سے خزانے سے سونا نکال کر فہیم کے کمرے میں رکھا۔ صبح مالک نے شہر کے معزز لوگوں کو بلایا اور اعلان کیا، میرے خزانے سے قیمتی سکے چوری ہو چکے ہیں، صرف میری اور فہیم کے پاس چابیاں تھیں۔ ہم سچائی کی بات کرتے ہیں تو آئیں آج آزمائیں، وہ کمرہ تلاشی کے لیے کھولا جائے۔ مجمع خاموش۔ جب مالک کے کارندوں نے اس کا کمرہ کھولا تو واقعی صندوق کے اندر سے وہی سکے برآمد ہو گئے۔ لوگوں کے چہرے بدلنے لگے۔ کیا واقعی فہیم نے چوری کی؟ اتنا ایماندار نظر آتا تھا، مگر مالک نے
मसनूई अल्फाज से सहारा लाया। कभी कभी इंसान के चेहरे से धोखा छुप जाता है, मगर फ़हीम खामोश ना रहा। इसने ऊंची आवाज़ में कहा, मेरे कमरे से सिक्के मिले हैं, ये सच है, मगर क्या किसी ने ये देखा है कि वो कैसे पहुंचे? क्या किसी ने रात के पहर मेरे कमरे के आसपास किसी को आते जाते देखा? इस लम्हे हजूम में से एक शख्स जो करीबी दुकान पर पहरा देता था आगे आया और बोला, मैंने 2 नौकरों को रात के वक्त छुपकर तुम्हारे कमरे की तरफ जाते देखा था। फ़हीम, इस वक्त मुझे शक हुआ, मगर डर के मारे चुप रहा। लोग चौंक गए। अब सब नज़रें मालिक पर थी। नौकरों से सख्ती से सवाल किया गया, वो पहले ही मर के लग दो। बुजुर्ग शहरी आगे बढ़े। मालिक को घेर दिया। तुमने ना सिर्फ एक मासूम को बदनाम करने की कोशिश की, बल्कि पूरी बस्ती के भरोसे के साथ खेल किया। अब तुम इस शहर के काबिल नहीं रहे। मालिक बिन खलूदन का सर शर्म से झुक गया। इज्जत, दौलत, शान सब लम्हों में ज़मीन बोस हो चुकी थी। फ़हीम ने सुकून से कहा, मुझे बदला नहीं चाहिए, मेरा सच मेरा मुहाफ़िज़ है। बुजुर्गों ने ऐलान किया, आज से फ़हीम हमारी तमाम चरवाहों का निगरान होगा। इसकी ईमानदारी ने न सिर्फ हमें सबक सिखाया, बल्कि साबित किया कि सच्चाई जब भी आजमाइश में पड़ती है वो और निखर कर सामने आती है। फ़हीम ने आसमान की तरफ देखा, आंखों में आंसू। फिर बेशक जो सच के रास्ते पर साबित कदम रहता है, दुनिया उसे गिराने की लाख कोशिश करे, लेकिन आखिरकार सच्चाई का सूरज अंधेरों से जीत जाता है। अगर आपको ये सच्चाई, सब्र और अल्लाह पर यकीन की खूबसूरत कहानी पसंद आई हो तो बराए करम इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और मज़ीद ऐसी सबक आमोज़ कहानियों के लिए हमारे चैनल को